السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نیوز فیڈ. میں ہوں مرتضیٰ ڈار. پروگرام میں آج ہم بات کریں گے سیاسی صورتحال کے حوالے سے اور یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ یہ کس جانب بڑھ رہی ہے. ملک میں جتنے بڑھتے ہوئے کورونا کے کیسز ہیں، خطرناک صورتحال بنتی جا رہی ہے. آج کے دن میں بھی 48 لوگ لقمہ اجل بنے، اس بیماری کا شکار ہوئے. ایک دن قبل جو ہے یہ ہلاکتیں 36 کے قریب تھی، اس سے قبل 59 کے قریب تھی. NCOC کی میٹنگز جاری ہیں. ان میٹنگز کے نتیجے میں بہت سارے فیصلے جو ہم دیکھتے ہیں وقتاً فوقتاً سامنے آ رہے ہیں. ان فیصلوں کا اطلاق لوگوں پر، ان کی زندگیوں پر، ان کے روزمرہ کے معاملات پر ہو رہا ہے، لیکن اس کا اطلاق بہت سارے سیاسی کارکنان، لیڈران، رہنما ہیں جن کی ایکٹیویٹیز پہ، جن کے کاموں پر نہیں ہو رہا. PDM کے بینر تلے بہت سارے جلسے جلوس جو ہے وہ جاری ہیں. اب آنے والے اتوار بھی ایک جلسہ ہے ملتان میں جس کی تیاری PDM کی جانب سے زور و شور سے جاری ہے. اس سے پچھلے اتوار پشاور میں بھی PDM نے ایک بھرپور جلسہ کیا. حکومت ان جلسوں کی اجازت نہیں دے رہی، اس کے باوجود جلسوں کا سلسلہ جاری ہے. یہ بیماری کس حد تک ہمیں نقصان پہنچا چکی اور پہنچانے والی ہے. ورلڈ اکنامک فورم عمران خان کے اقدامات کے حوالے سے کیا کہتا ہے، اس پر بھی بات کریں گے اور یہ جاننے کی کوشش کریں گے اگر آج PDM حکومت کی ہاں میں ہاں ملا دے اور جلسوں کو مؤخر کر دے تو کیا اس کا بہتر اثر، بہتر نتائج مرتب ہوں گے نہیں. اس حوالے سے بھی بات کریں گے. ابھی وقت ہو چاہتا ہے ایک بریک کا، بریک کی جانب پڑھتے ہیں. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. گفتگو کو مزید آگے بڑھائیں گے اور یہ جاننے کی کوشش کریں گے صورتحال کس جانب بڑھ رہی ہے. پروگرام میں جوائن کیے فیصل جاوید صاحب نے، سینیٹر ہیں. ویلکم ٹو دا شو فیصل صاحب. آپ سے میرا پہلا سوال یہ ہے فیصل صاحب کہ PDM جو ہے وہ جلسوں پہ جلسے کلی جا رہی ہے اور وزیر اعظم نے، حکومت نے جلسوں سے، اجتماعات سے جو ہے وہ منع کیا ہے، پابندی لگائی ہے اس کے اوپر. یہ بتائیے کہ آپ کے پاس اس کا کاؤنٹر کیا ہے؟ اب اگلی اتوار پھر غالباً ایک جلسہ ہے، ابھی پچھلی اتوار ایک جلسہ ہوا ہے. کس طرح اس چیز کو آپ کاؤنٹر کریں گے؟ دیکھیے، سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہمارے باوجود ان کو منع کرنے کے کہ یہ قانون کی بھی خلاف ورزی ہے. اور ان کا اٹیک کس چیز پہ؟ ان کا دو چیزوں پہ اٹیک ہے. ایک، یہ حملہ کر رہے ہیں جو عام لوگ ہیں جن کو زبردستی جلسوں میں، بسوں میں بھر کے زبردستی لے کر آتے ہیں، ان کی جان خطرے میں ڈال رہے ہیں، ان پہ یہ حملہ کر رہے ہیں. اور دوسرا حملہ پاکستان کی جو زبردست بڑھتی ہوئی اکانومی ہے، جو پوری دنیا جس کا اعتراف کر رہی ہے. اور ورلڈ اکنامک فورم نے کل کا دن 25 رکھ دیا ہے پاکستان اسٹریٹجی ڈے، کہ پوری دنیا سے لوگوں کو اکٹھا کر رہے ہیں کہ آئیں پاکستان پہ بات کرتے ہیں اور پاکستان سے سیکھتے ہیں کہ اس کی کیس سٹڈی کیا ہے، کہ کس طرح سے انہوں نے پہلے فیز میں بھوک کو بھی کنٹرول کیا اور اکانومی کو بھی ان کی بڑی تیزی سے اوپر گئی ہے. تو اس کے اوپر پرائم منسٹر عمران خان کو انہوں نے چیف گیسٹ بلایا ہے اور باقی جو لوگ کام کرتے رہے ہیں کرونا کے اوپر ان کو بھی مدعو کیا ہے تاکہ پاکستان کی جو کیس سٹڈی ہے پوری دنیا کو بتائیں. اور یہ ورلڈ اکنامک فورم نے خود ہی سے رکھ دیا. اس سے پہلے بہت سے دنیا کے جو انٹرنیشنل بڑے پلیٹ فارمز ہیں انہوں نے پاکستان کی تعریف کی ہے. تو یہ ہر اعتبار سے یہ جو اپوزیشن والے ہیں یہ ایک ہماری جو بڑھتی ہوئی اکانومی ہے اس پہ بھی حملہ کر رہے ہیں اور عام آدمی پہ بھی حملہ کر رہے ہیں. اور پاکستان کا جو امیج اپوزیشن یہ کہتی ہے اور جو کہ حقیقت ہے کہ اب سے 17 روز قبل سوات کے اندر، 18 روز قبل جو ہے حافظ آباد کے اندر وزیر اعظم نے خود جلسے کیے ہیں، تو وہ کہتے ہیں جی اس سے کرونا نہیں پھیلتا، ہمارے جلسوں سے کرونا پھیلتا ہے. یہ کیا بات ہے آپ لوگ؟ وہ غلط کہتے ہیں. وزیر اعظم کا ایک تو خیر 17 دن پہلے، کافی پہلے تھا، اس کے بعد سچویشن، اور جیسے ہی NCOC نے کہا کہ یہ نہیں ہو سکتے تو حکومت نے بھی ہمارے جو جلسے تھے وہ سارے ختم کر دیے. وہ جلسہ بھی نہیں تھا، وہ ایک ایونٹ تھا، ہیلتھ کارڈ کا جلسہ بن گیا. آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، وہ جلسہ بن گیا، وہ بن جاتا ہے. ہمارا تو ایونٹ ہوتا ہے اور جلسہ بن جاتا ہے، نہیں کرنا چاہیے. تو NCOC نے جب ہدایت دی اور ہائی کورٹ میں بھی جب بات گئی، وہ کچھ پٹیشنر گئے تھے ہائی کورٹ میں شادی کے حوالے سے تقریبات، تو ہائی کورٹ نے کہا جو NCOC کہتا ہے اس پہ عمل درآمد ضروری ہے، کیونکہ جو لوگوں کی جانوں کا معاملہ ہے. تو اس پہ پھر PTI والوں نے بھی جلسے جو تھے، کچھ پلان تھے، 3-4 جلسے تھے یا پولیٹیکل ایونٹس تھے، وہ پلان تھے، وہ کینسل کر دیے. اور ان سے بھی التجا کی کہ آپ بھی جو ہیں ختم کریں یہ.
تو انہوں نے نہیں بات مانی ہے. اب آپ کہہ رہے ہیں کیا ہوگا, اب تو آ رہے ہیں یہ ملتان تو بڑا کلیئر ہے جی. پنجاب حکومت کی ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ بڑی کلیئر ہے, انہوں نے ان کے خلاف قانونی کارروائی کرنی ہے. اب بہت ہو گیا, کیونکہ دیکھیں نا یہ لوگ بات نہیں مان رہے, پورا سارے لوگ ان کی پارٹیوں سے بھی ہمیں لوگ رابطے کر رہے ہیں کہ کسی طرح سے ان کو منا لیں, قائل کریں یہ کس طرف جا رہے ہیں. لوگ تو آپ کو پتہ ہے یہ لوگ تو اپنی فکر کرتے ہیں, عوام کی فکر نہیں کرتے. یہ جب حکومت میں تھے یہ پارٹیاں ساری, اس وقت بھی انہوں نے عوام کی فکر نہیں کی, عوام کا برا حال کیا, ان کو تباہی کے دہانے پہ لے کے گئے, لیکن اپنی پرواہ انہوں نے ضرور کی تھی. اپنی بیرون ملک اثاثے بنائے, ان کے حالات بہتر ہوئے, عوام کے حالات خراب ہوئے. تو ابھی بھی یہی کر رہے ہیں. اب یہ جو سر کرونا ہے فیصل صاحب, اس کے اوپر ظاہر ہے اب بیٹھنا ہے, بات کرنی ہے, اور مشاورت سے ظاہر ہے عمل کو آگے لے کے چلنا ہے. وہ بیماری نے تو نہیں دیکھنا کہ وہ اپوزیشن ہے یا حکومتی اراکین ہے. اسپیکر قومی اسمبلی صاحب نے کمیٹی بنائی ہے کرونا کے اوپر, اب سے تھوڑی دیر پہلے کی خبر ہے کہ اس کے اوپر کمیٹی کے اندر جو ہے وہ شرکت کرنے سے جو اسمبلی کی بنائی گئی ہے کرونا کے اوپر بیٹھ کے بات چیت کرنے میں اپوزیشن نے انکار کر دیا ہے. آپ اپنی طرف سے کوشش کرتے ہیں, اپوزیشن آپ کے ساتھ بیٹھتی نہیں ہے, جب اپوزیشن کوشش کرتی ہے آپ لوگ نہیں بیٹھتے. یہ تو بڑے سینسیٹیو حساس قسم کے موضوعات ہیں, لوگ مر رہے ہیں, 48 بندے آج مر گئے ہیں, 36 کل مرے تھے, 59 اس سے ایک دن قبل مرے تھے. تو صورتحال تو خراب ہے, بیٹھ ہی نہیں رہے, اسٹیک ہولڈر بات نہیں کر رہے. گورنمنٹ کا کام بردباری کا ہے, بڑے کا رول ہے گورنمنٹ کا. آپ صحیح کہہ رہے ہیں. ہم کن چیزوں پہ ان کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہیں؟ ہم کرونا کے اوپر بالکل بیٹھنے کو تیار ہیں, ہم الیکشن ریفارمز کے اوپر ان کے ساتھ بالکل بیٹھنے کو تیار ہیں, ہم جو بچیوں کے ساتھ زیادتی کے واقعات ہو رہے ہیں ان کی روک تھام کے لیے جو ہم قانون سازی کر رہے ہیں اس پہ ہم ان کے ساتھ بیٹھنے کو, ان کی رائے لینے کو بالکل تیار ہیں. باقی جتنے بھی پبلک انٹرسٹ کی لیجسلیشنز ہیں ان کے اوپر بیٹھنے کو تیار ہیں. ایک چیز کے اوپر ہم بیٹھنے کو تیار نہیں ہیں, وہ ہیں وہ 34 نکات جو انہوں نے لکھ کے بھیجے. سر وہ کہتے ہیں ہم کوئی NRO نہیں مانگ رہے, یہ گورنمنٹ وزیر اعظم دے نہیں سکتے NRO, یہ کہتے ہیں نہیں دے سکتے. تو پھر یہ لکھ کے کیوں دیا ہے؟ یہ 34 جو انہوں نے لکھ کے دیے ہیں, وہ مانتے نہیں, وہ کہتے ہیں ہم نے تھوڑی لکھ کے دیے ہیں. وہ کہتے ہیں یہ تو اپنی طرف سے, آپ نے پہلے بھی ہمارے پروگرام میں ذکر کیا تھا, ہم نے اپوزیشن سے پوچھا اس بارے میں تو انہوں نے کہا جی ہم نے ایسی کوئی تحریر نہیں دی, ہم نے ایسا کچھ نہیں کیا. میرے پاس فائلیں پڑی ہوئی ہیں, زیادہ دیر نہیں لگاتا میں. انہوں نے وہ لکھ کے دیا ہے کہ آپ ہمیں یہ دے دیں, پھر مانتے ہیں کیونکہ میرا خیال ہے میں آپ کے پروگرام میں وہ دکھا چکا ہوں. جی دکھا چکے ہیں میں آپ کے, جی وہ انہوں نے ان رائٹنگ دیا ہے. مطلب خیر ہم بات چیت کرنے کو تیار ہیں, لیکن ہم سوائے یہ جو کرپشن کے کیسز ہیں, منی لانڈرنگ کے, یہ کہتے ہیں بات چیت تب ہو سکتی ہے جب آپ ان کو معاف کر دیں. ایسا نہیں ہوگا. وہ کیسز اپنی جگہ ہے, ان کے دور کے بنے ہوئے کیسز ہیں, ہمارا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. وہ چلتے رہیں, جو بھی ادارے فیصلہ کرتے ہیں ان کو کرنے دیں. اس کے علاوہ مذاکرات ہو سکتے ہیں. اور ٹروتھ کمیشن کی بات کرتے ہیں تو پھر اس میں بہت چیزیں سامنے لانی پڑیں گی ان کو, لیکن یہ کیسز جو ہے نا یہ معاف قطعاً نہیں ہوں گے. اور باقی مذاکرات کے لیے ہمارے دروازے کھلے ہوئے ہیں. کرونا آپ نے بڑی اچھی بات کی, انتہائی سینسیٹیو معاملہ ہے یار اس کے اوپر. اور میں آپ کو بتاؤں, سارے نہیں, نون لیگ میں اور پیپلز پارٹی میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جو ہمیں کہتے ہیں کہ واقعی میں وہ کہتے ہیں کہ حکومت جو ہے اس وقت سنجیدگی کا مظاہرہ کر رہی ہے, لیکن ہمارے جو اپوزیشن والے ان کی اپنی پارٹیاں جو ہیں وہ اس وقت پتہ نہیں کدھر نکل رہی ہیں, کیا کر رہی ہیں, ان کی سمجھ میں بھی نہیں آ رہا. اس میں سلجھے ہوئے لوگ ہیں کچھ, اور وہ عنقریب بھی پھٹ پڑیں گے اور بول پڑیں گے, کہ کچھ تو بولنا شروع ہو گئے ہیں. دیکھیں کسی کی سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ کیا کر رہے ہیں. ایک ہی چیز ہے نا کہ اپنی کرپشن اور اپنی منی لانڈرنگ کو بچانے کے لیے یہ اب انسانی جانوں کی بھی پرواہ نہیں کر رہے. کرونا از ناٹ اے جوک. آپ دوسری لہر از ڈیفینیٹلی ناٹ اے جوک. دوسری لہر بہت زیادہ خطرناک ہے. یہ تو پوری دنیا اس پہ جو ہے وہ بات کر رہی ہے, اور جان لیوا ہے یہ کافی زیادہ. یہ اس کا حملہ بہت خطرناک ہے. دوسری والی کرونا سے آگے بڑھتے ہیں. یہ بتائیے گا کہ ابھی ایک بڑی جو ہے وہ خبر آئی, ہم نے 2 دن پہلے دیکھا, میاں محمد نواز شریف شہباز شریف صاحب کی والدہ ماجدہ کا انتقال ہوا. آپ لوگوں نے, آپ کی پارٹی نے, وزیر اعظم نے, تمام لوگوں نے جو ہے وہ گہرے دکھ کا اظہار کیا. اب ان کی میت اس وقت موجود ہے برطانیہ میں, وہ پاکستان آنی ہے, لاہور میں غالباً ان کا جنازہ ہونا ہے. اب یہ بتائیے کہ ہے تو یہ مطلب قانون سے ریلیٹڈ سوال, عدلیہ کا معاملہ ہے, اس کے اندر میٹر پینڈنگ ہے. مریم نواز صاحبہ کہتی ہیں کہ میں نے اپنے والد کو آنے سے منع کر دیا ہے کیونکہ یہ حکومت جو ہے وہ ایک فاشسٹ حکومت ہے, یہ اپنے ہوچے گنڈوں سے باز نہیں آئیں گے. تو آپ
اگر میاں نواز شریف آنے کا ارادہ رکھتے ہیں, پلان رکھتے ہیں, وہ اپنی والدہ کے اس میں شرکت کرتے ہیں جنازے میں, تو آپ کیا ان کے ساتھ سخت آہنی ہاتھوں سے نپٹیں گے, کیا کریں گے, کیا ارادہ ہے؟ اور اوپر سے شہباز شریف صاحب کو بھی آپ لوگ نہیں چھوڑے, پے رول پہ آپ کہہ رہے ہیں کہ 12 گھنٹوں سے زیادہ ہم نہیں دے سکتے. آج فیاض چوہان صاحب کا بیان ہے اس کے اوپر. دیکھیے دو چیزیں ہیں. پہلی چیز تو یہ ہے کہ لیکن اس پہ جانے سے پہلے ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے, اور ان کے جو خاندان والے ہیں ان کو صبر جمیل عطا فرمائے. دیکھیں کسی کی بھی موت کے اوپر سیاست نہیں ہونی چاہیے. انفارچونیٹلی نون لیگ والے ہمیشہ ایک تو سمپتھی کہیں سے بھی ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں. سمپتھی آپ کو ویسے ملتی ہے, آپ کہہ کے نہیں لیتے سمپتھی, آپ غلط بیانی سے سمپتھی نہیں لیتے. مریم بی بی کو بلور ہاؤس میں تھی 5 گھنٹے, موبائل بھی چل رہے تھے, سب کچھ چل رہا تھا, لیکن اطلاع کہتی ہیں نہیں ملی. کیسے نہیں ملی؟ کہتی ہیں کہ حکومت کے پاس اتنا بھی ان کے پاس ظرف نہیں ہے کہ وہ جلسہ گاہ میں کوئی ایک حکومتی نمائندہ بھیج دیں جو بیٹھ کے وہاں پہ اطلاع دے دے. جیمر سے مجھ تک کسی نے اطلاع تک نہیں پہنچائی. سمیہ رحیل قاضی صاحبہ ہماری بڑی سینئر سیاستدان ہیں, قاضی مرحوم قاضی حسین احمد صاحب کی اہلیہ, وہ وہاں پہ گئی دعا کرنے کے لیے. ہاں جی, وہ دیکھا تو ان کو ملی نہیں. تو یہ بھی ہم پہ عمران خان پہ ڈال دیں یہ بھی کہ عمران خان صاحب نے اطلاع نہیں دی تھی کہ وہ آئی ہوئی ہیں دعا کرنے کے لیے. تو 12 بجے ہوا یہ واقعہ, اور وہ بلور ہاؤس میں تھی 3-4 گھنٹے, وہاں نہ جیمرز تھے نہ کچھ اور تھا. انہیں پتہ چل گیا تھا, اور وہ تقریر جو کرنے لگیں, اور اس میں پتا تھا کہ جو انہوں نے جس طرح انداز میں کیا, اور جو ٹویٹ بھی جس انداز میں کیا, انہیں پتا تھا. تو خیر اس پہ سیاست نہیں ہونی چاہیے بہرحال. اور دوسرا جو آپ کی بات ہے وہ یہ ہے کہ نواز شریف صاحب کو یہ روک رہی ہیں کیونکہ وہ خود آنا نہیں چاہتے. انہیں پتا ہے کہ وہ پاکستان نہیں آنا چاہتے. اگر آنا چاہیں تو وہ تو سو بسم اللہ, آپ آئیں, آپ کی والدہ ہیں, ان کے آپ دیکھیں وہ سیاسی طور پہ نہیں آنا چاہتے, وہ اپنی والدہ کے اگر جنازے میں آنا چاہیں تو کیا گورنمنٹ ان کو لین کر سکتی ہے کہ نہیں جی صرف جنازے کے لیے وہ آئے ہیں؟ نہیں, جنازے پہ تو دیکھیں جنازے پہ وہ ضرور آئیں. اس میں مطلب گورنمنٹ جو ہے وہ کسی کا مطلب والدہ کا جنازہ ہے ان کا, اور اس کو نماز جنازہ کو وہ ضرور اٹینڈ کریں. شہباز شریف صاحب کی آپ نے بات کی, ان کو بھی جیسے ہی ان کی تاریخ طے ہوگی کہ کس دن جنازہ اور کب ان کی ڈیڈ باڈی آ رہی ہے, کہا جا رہا ہے کہ جمعرات کو وہ وہاں سے چلے گی, تو جیسے ہی وہ آتے ہیں تو اس دن سے ان کو 5 دن کا جو ہے وہ دیا جائے گا پے رول پر رہائی. گورنمنٹ نے یہ فیصلہ کیا ہے, پنجاب حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہے, تو اس میں کوئی وہ نہیں ہے, مسئلہ نہیں ہے ایسا, اور نہ ہوگا مسئلہ کوئی. اس میں تو حکومت پوری طرح سے جو ہے وہ کسی قسم کی کوئی بھی ایسی جس کو یہ شکل دینے کی کوشش کریں پالیٹکس, ہم تو یہی کہیں گے کہ اس پہ پالیٹکس نہ کریں. ٹھیک ہے. آپ سے فیصل صاحب آخری سوال, اور بڑا کامن کویشچن, وہ ہے مہنگائی کا. آپ نے جو اعداد و شمار کا ذکر کیا, جن سٹیٹسٹکس کی آپ نے بات کی, اس سے قبل ہم نے پریس کانفرنسز, میڈیا ٹاکس, پریس ریلیزز, بہت بے بہا ہم نے بیانات دیکھے. بات سر یہ ہے کہ گراؤنڈ ریالٹی ان سے بہت مختلف ہے. آج بھی جو سبزی, ترکاری, انڈے, دال, آٹا, چینی کا جو ریٹ ہے وہ گراؤنڈ میں مختلف ہے. جو ٹی وی پہ چلتی ہیں چیزیں وہ اس کی ترجمانی نہیں کر رہے. یہ کب صحیح ہوگا, سیٹل کب ہوگا معاملہ, یہاں ہوگا بھی نہیں؟ نہیں, یہ آپ بالکل, میں آپ کو بتاؤں, جتنے بھی ہمارے پاس ابھی میں یہ دیکھ ہی رہا تھا, جو انالیسز آ رہے ہیں, قیمتیں آہستہ آہستہ نیچے جا رہی ہیں. یہ بات آپ کی ٹھیک ہے کہ پوری طرح سے ہر جگہ پہ نیچے نہیں گئی ہیں, یہ بات آپ کی ٹھیک ہے, لیکن اس پہ ٹائم ضرور لگے گا. لیکن اب آئی ایم ایف کی بھی رپورٹ آئی ہے نا, کہ آئی ایم ایف کہتا ہے پاکستان میں مہنگائی اب نیچے جانا شروع ہو رہی ہے. تو ابھی کرشنگ شروع ہو گئی ہے 10 تاریخ سے, اور گندم جو ہے وہ بھی شوگر کی کرشنگ گنے کی شروع ہو گئی, اور شوگر جو ہے گندم جو ہے وہ وافر مقدار میں آ چکی ہے پاکستان میں. وہ ساری قلت جو تھی 2 وقتی جو غلط بارشیں ہوئی ہیں 2 وقت میں, اور کلائمیٹ چینج جو عمران خان صاحب کہتے ہیں کلائمیٹ چینج ہے, اس کا اثر تو اس پہ بھی پڑ گیا نا. وہ گندم کی 20 لاکھ چلے سر, وہ بارشیں تو بھی میں فیصل بھائی اب سر جی بارشیں پہلے ہوئی ہیں, اور گندم جو ہے اس میں 20 لاکھ ٹن کم ہوئی ہے, اور وہ امپورٹ کی گئی ہے. اور اس کے علاوہ بتائیں نا, مہنگائی تو ظاہر ہے بہت, گندم سے علاوہ ہٹ کے اور بہت ساری چیزیں ہیں جس پہ مہنگائی کا اطلاق ہو رہا ہے. سر میں آپ کو یہی بتا رہا ہوں, وجوہات بتا رہا ہوں.
اگر آپ کو وجوہات نہیں پتہ ہوں گی تو آپ حل کیسے نکالیں گے, اور حل نکالیں گے تو لوگوں کو بتانا چاہیے کہ اب کیا ہونا ہے. اب پرائسز کنٹرول ہونا شروع ہوئی ہیں اور نیچے جائیں گی پرائسز, دن بدن آپ دیکھیں گے مہنگائی جو ہے وہ کم ہوگی. لیکن آپ کی بات یہ بالکل ٹھیک ہے کہ مہنگائی ہے, اور یہ پہلی حکومت ہے, یہ بھی آپ کو بتاؤں, جو ریئلائز کرتی ہے مہنگائی ہے. اس سے پہلے تو ڈھیٹ بن کے بیٹھے ہوتے تھے, کہتے ہیں مہنگائی نہیں ہے, مانتے ہی نہیں تھے مہنگائی ہے. ہم کیونکہ دن رات کام کر رہے ہیں اور ہمیں پتہ ہے انشاءاللہ اس مہنگائی میں کمی آئے گی, اور آپ دیکھیں گے آنے والے وقتوں میں دن بدن قیمتیں جو ہیں وہ نیچے جانا شروع ہو جائیں گی. بہت شکریہ جی. ہمارے ساتھ سینیٹر فیصل جاوید صاحب موجود تھے. آپ کے وقت کا ابھی وقت ہو چاہتا ہے ایک بریک کا, بریک کی جانے پڑتے ہیں. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. پروگرام میں ہمیں جوائن کیا اسلم غوری صاحب نے. پاکستان میں سیاست ایک لمبے عرصے سے جاری ہے, JUI کی, اور اس میں ایک کلیدی کردار جو ہے وہ غوری صاحب کا ہے. JUI کے ترجمان ہیں, ایک لمبے عرصے سے جو ہے وہ مولانا کے ساتھ ہیں, اور بڑی قریب سے جو ہے وہ سیاسی معاملات کو دیکھ رہے ہیں اور بصیرت رکھتے ہیں. ویلکم ٹو دا شو غوری صاحب. آپ سے پہلا سوال یہ ہے کہ PDM کو جلسوں کی اجازت نہیں ہے, آپ لوگ جلسے کیوں کری جا رہے ہیں؟ دیکھیے میرے محترم بھائی, بات یہ ہے کہ شکریہ, پہلی بات تو یہ کہ آپ نے مجھے JUI کی نمائندگی کے لیے دیا. بات یہ ہے کہ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ حکومت سنجیدہ نہیں ہے. اس سے پہلے جب لاک ڈاؤن کیا گیا تھا تو آپ نے دیکھا تھا کہ سب اسٹیک ہولڈرز کو اعتماد میں لیا گیا تھا, اور اس سلسلے میں علماء اکرام کو بھی اعتماد میں لیا گیا تھا, سیاستدانوں کو بھی اعتماد میں لیا گیا تھا, اور سب کو اعتماد میں لینے کے بعد پھر انہوں نے ایک لاک ڈاؤن ایک طریقہ کار وضع کیا تھا. اس دفعہ سمجھ میں نہیں آ رہی کہ یہ آپ دیکھتے سینما ہال کھلے ہوئے ہیں, تھیٹر کھلے ہوئے ہیں, بازار کھلے ہوئے ہیں. سینما ہال تو بند ہے غوری صاحب, شادی ہال بند ہیں, اسکول بند ہو گئے ہیں. اسکول بند کر رہے ہیں ابھی تو وہ بھی, اور اس طرح سے بہت سے شادی ہال کھلے ہوئے ہیں. تو اور خود آپ کو پنجاب حکومت کی ترجمان شادی ہال بند ہو چکے ہیں غوری صاحب, آؤٹ ڈور صرف شادی کی اجازت ہے. جو ہماری فردوس عاشق صاحبہ ہے, انہوں نے بھی جو ابھی پروگرام پرسوں کیا ہے وہ دیکھیں وہاں پر کون سا SOPs کا احترام کیا گیا یا خیال کیا گیا. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ صرف اپوزیشن کے جلسوں کو دبانے کے لیے اور اپوزیشن کے جلسوں کو روکنے کے لیے کھیل کھیلا جا رہا ہے. اور کل تک گلگت بلتستان میں کیا ہوتا رہا ہے آپ دیکھیں, وہاں کل بھی شاید ان کا جلسہ ہوا ہے, ابھی گڈا پور صاحب نے کیا ہے. اب صورتحال پرسوں ہوا, کل تو الیکشن تھا تو ایک سیٹ پہ جو تھا. تو میں یہ کیا سمجھتا ہوں کہ یہ صرف اور صرف اپوزیشن سے خوفزدہ ہو کے کرونا کے پیچھے چھپنا چاہتے ہیں, اور کرونا کی آڑ لے کے, جیسے اپوزیشن نے جس وقت ہم نے لانگ مارچ کیا اس کے بعد ہم واپس گئے ہیں, کچھ معاملات تھے, اور ہم نے اس کے بعد دوسرا بھی دھرنے بھی دیے روڈوں پہ. لیکن اس کے بعد انہوں نے اچانک یہ سارا مارچ سے شروع ہوا سلسلہ وہ کہ اس وقت سب کو اعتماد میں لیا گیا تھا. مساجد میں آپ کو پتہ ہے, جمعہ تک کی نمازوں میں آپ کو پتہ ہے, ہر جگہ یہ اعتماد میں لے کے ایک سلسلہ کیا گیا تھا. بیماری تو ہے, میں اس سے انکار نہیں کر سکتی, بیماری نہیں ہے, اور کورونا کے ساتھ اب جینا ہے. یہ سب دنیا پوری کہہ رہی ہے کہ کورونا کے بغیر آپ کو گزارا نہیں ہوگا. کورونا کے ساتھ جینا ہے, SOPs ہے, دوسری چیزیں ہم ان پہ عمل کریں گے. لیکن کہنے کی بات یہ کہ یہاں پر تو مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ صرف اور صرف ہمارے جلسوں پر ہی پابندی ہے. دیکھیں غوری صاحب, دیکھیں میں آپ کا پوائنٹ آگے, میں نے آپ کی بات سنی, لیکن حکومت کا یہ کہنا نہیں ہے. حکومت یہ کہتی ہے کہ جو جلسہ یہ کر رہے ہیں ہمیں اس سے کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. اگر بیماری نہ ہوتی, یہ بڑے بڑے جلسے کریں جس کی یہ کوشش کر چکے ہیں اور اس کو کرنے میں یہ ناکام ہے. یہ حکومتی ترجمانوں کی سٹیٹمنٹ آن ریکارڈ ہے. یہ بھی انہوں نے کہا ہے جو پشاور کا آپ کا جلسہ ہوا ہے کہ اس کے اندر جتنی مایوسی PDM کو ہوئی ہے یہ ان کی توقعات سے بہت بڑھ کے ہے. یہ میں آپ کو تمام تر سٹیٹمنٹس بتا رہا ہوں جو حکومتی ترجمان, وزراء, وفاقی صوبائی اپنی اپنی سطح پر دے چکے ہیں. وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ بیماری ایک
ایسی بیماری ہے جس کا ہمارے پاس کوئی علاج نہیں ہے اور اس بیماری کا شکار یہ خود سب سے پہلے ہوں گے اور خود ہوں گے، اس کے ساتھ ساتھ پورے ملک کو بھی اس کا شکار کریں گے. آپ کیسے کاؤنٹر کریں گے اس چیز کو؟ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے جلسے جلوس، تقاریب، کارنر میٹنگز، ایڈریسز اپنے سارے کے سارے ہم نے ملتوی کر دیے ہیں. یہ ہمارے ساتھ آج کمیٹی بنائی ہے اسپیکر قومی اسمبلی نے، اس کمیٹی کے اندر انہوں نے کہا یہ کورونا پہ کمیٹی ہے، یہ کورونا کی کمیٹی بیٹھے گی اور بیٹھ کے مشاورت کرے گی اپوزیشن کے ساتھ. پی ڈی ایم کے روح رواں جو ہے سیکرٹری جنرل جو ہے خاقان عباسی صاحب، انہوں نے آج اس کے اندر شرکت سے انکار کر دیا. کس طرح پھر آگے سلسلہ چلے گا؟ دیکھیے اگر وہ ہمیں اعتماد میں لیتے ہیں، جیسا کہ آپ نے کہا کہ اسپیکر نے کمیٹی بنائی ہے، اگر پی ڈی ایم اس کمیٹی میں جاتی ہے اور ہمیں اعتماد میں لیا جاتا ہے تو پھر اس سے غور و خوض ہو سکتا ہے. لیکن جو اس وقت تک صورتحال ہے، دیکھیں اسکول والوں کو پچھلے کو ایک مہینے سے جو آن بورڈ لیے ہوئے تھے، کبھی پرائیویٹ اسکول والوں سے میٹ کر رہے تھے، کبھی کس طرح کر رہے تھے آپ. اس کے بعد اب آپ دیکھیں کہ مدارس والوں، دیکھیں سر، تعلیم کا اور پی ڈی ایم کے جلسوں کا تو کوئی تعلق نہیں نا غوری صاحب. تعلیم تو ظاہر ہے پورے ملک کی چلنی ہے، اس میں ہر طبقہ، رنگ، نسل کا بچہ پڑھنا ہے، وہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو. تعلیم کا پی ڈی ایم کے جلسوں سے تو کوئی کمپیریزن نہیں ہم کر سکتے. ضرور پی ڈی ایم کے جلسے ہی اس قوم کے لیے ہے. ہم کو شوق پورا نہیں کر رہے تقریریں کرنے کا، ہم تقریریں کرتے آ رہے ہیں، ہمیں تقریریں کرنی. تو آپ تقریریں کیجئے نا، حکومت کہہ رہی ہے آپ کریں، لیکن وہ کہہ رہے ہیں آپ مؤخر کر لیں. یہ کہہ رہے ہیں کہ کیا صرف کورونا پی ڈی ایم کے جلسے سے ہی ہوگا اور کہیں جلسے نہیں ہو رہا. آپ بسوں کو دیکھیں، ٹرانسپورٹ کو دیکھ لیں، کہاں پر ایس او پیز پہ عمل ہو رہا ہے. آپ ٹرینوں کو دیکھیں، ایس او پیز پہ عمل ہو رہا ہے. آپ جہازوں کو دیکھیں، ایس او پیز پہ عمل ہو رہا ہے. کہاں ایس او پیز پہ عمل ہو رہا ہے؟ صرف اور صرف اپوزیشن کے جلسوں کے لیے ایس او پیز، یہ جلسوں کے لیے کورونا آ رہا ہے. یہ ساری وہ باتیں ہیں جس کو مد نظر رکھ کے ہم فیصلے کر رہے ہیں. حکومت ہمیں اگر باقاعدہ کوئی ہمیں تو چیز محسوس کراتی ہے، جیسے پہلے ہوئی تھی ساری باتیں سامنے آئی تھی، اگر واقعی کوئی ایسی چیز ہمارے سامنے آتی ہے تو پھر اس سے غور و خوض ہو سکتا ہے. لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ حکومت کی کہنے پہ ہم جلسے بند کر دیں، حکومت کے کرنے پر ہم سیاسی ایکٹیویٹیز بند کر دیں. اب آپ نے ملتان میں اگلا جلسہ رکھا ہے، اگلا جلسہ آپ کا ملتان میں اس اتوار کو جے آئی فے کے جو روح رواں ہیں، جو رہنما ہیں فضل الرحمان صاحب، وہ پی ڈی ایم کو بھی لیڈ کر رہے ہیں. اب آپ ان کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں، یہ بتائیں آپ ہمیں اپنا موقف دے دیجیے، پارٹی موقف دیں، آپ مولانا صاحب کا موقف دیں. ابھی تھوڑی دیر پہلے ہمارے ساتھ فیصل صاحب موجود تھے، سینیٹر فیصل جاوید پی ٹی آئی کے. وہ یہ کہتے ہیں کہ پنجاب کی گورنمنٹ جو ہے نا وہ بڑی تگڑی ہے، یہ ملتان میں جلسہ رکھ تو بیٹھے ہیں، جو پنجاب والے ہیں وہ ان کو سختی سے نپٹیں گے. اگر کوئی گورنمنٹ کوئی ایکشن لیتی ہے، وہاں پہ کوئی پرابلم ہوتا ہے، کوئی کانفرنٹیشن ہوتی ہے، آپ کو اجازت نہیں ملتی اور آپ لوگ زبردستی جلسہ کرنا چاہتے ہیں، تو اس ڈیمیج کا کون ذمہ دار ہوگا؟ ڈیمیج کا حکومت ذمہ دار ہوگی، اس لیے کہ پشاور میں بھی طاقتور تھے، پچھلے کو 7-8 سال سے حکومت کر رہے ہیں کے پی کے میں. تو کیا اس کا مطلب وہاں وہ کمزور ہے اور پنجاب میں وہ مضبوط ہے؟ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ وہاں پر بھی تو انہوں نے پرمیشن دی تھی، وہاں بھی ہم نے جلسہ کیا، لوگ آئے، قوم آئی، آپ نے دیکھا کہ لاکھوں کی تعداد میں لوگ وہاں آئے ہیں. اب یہ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ کے پی کے میں یہ کمزور ہے اور پنجاب میں یہ مضبوط ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ پنجاب والوں کے اصول بڑے سخت ہیں. نا اصول تو ہر جگہ ہوتے ہیں جی، اصول اور قانون سب کے لیے ہوتا ہے. قانون جتنا محترمہ فاشق عوام کے لیے اتنا ہی قانون میرے لیے ہے. انہوں نے کیا ان کے خلاف کارروائی کی ہے؟ 2 دن پہلے انہوں نے کیا ہے کام، اپنا پروگرام کیا ہے. انہوں نے ان کے خلاف کارروائی کر کے دکھایا نا اگر قانون سخت ہے. تو صرف یہ ڈراوا دھمکا آپ کو لیکن سر وہ کوئی دیکھیں غوری صاحب انہوں نے کوئی جلسہ تو نہیں کیا، وہ تو ایک میٹنگ، پریس ٹاک یا پریس کانفرنس یا اس قسم کی چیز کر رہے ہیں. اس میں ایس او پیز دیکھے نا جی، اس میں ایس او پیز دیکھے نا، کہاں تھی ایس او پیز؟ کورونا 2 آدمیوں سے بھی ہوتا ہے کہ لاکھوں سے ہوتا ہے؟ کورونا تو پہلے بھی ہو سکتا ہے. ظاہر ہے جب زیادہ غوری صاحب لوگ ہوں گے تو زیادہ لوگوں کو ہوگا. زیادہ لوگ اس لیے نا کہ ہم سمجھتے ہیں کہ اگر ایس او پیز میں پہلے ایسا نہیں ہوتا تھا، سرکار پہلے خود کچھ کر کے دکھائے، ہمیں خود حکومت اسے عمل درآمد کر کے دکھائے، حکومت عمل درآمد کر کے دکھائے. ٹھیک ہے، آپ کا یہ پوائنٹ غوری صاحب آ گیا کورونا کے حوالے سے. آگے بڑھتے ہیں، ذرا گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. مجھے آپ یہ بتائیں کہ اب جو آپ یہ تحریک سٹارٹ اپ کر چکے ہیں پی ڈی ایم کی، اس تحریک کو لے کے اب ہم صرف اس تحریک کی اور پالیٹکس کی بات کرنے لگے ہیں. اس تحریک کو لے کے بہت سارے ابہام پائے جا رہے ہیں، بہت ساری تھیریز آ رہی ہیں، بہت سارے بیانات آ رہے ہیں. میں بلاول کے اب ان انٹرویو کی ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا ہوں، پیپلز پارٹی کے بارے میں جو باتیں ہو رہی ہیں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا، لیکن آپ سمجھدار ہیں. آپ یہ بتائیں کہ آپ ناٹ ایز اے ریپرزینٹیٹیو آف جے یو آئی فے، آپ یہ بتائیں آپ کتنے کانفیڈنٹ ہیں کہ آپ جنوری میں حکومت کو گھر بھیج دیں گے؟ کیونکہ مولانا صاحب یہ کہہ چکے ہیں. دیکھیں جی، انشاءاللہ ایک سیاسی کارکن کی اپنی جدوجہد ہوتی ہے. آپ کو پتا ہے کہ سیاسی تحریکیں چلتی ہیں، آپ کو ہماری تحریک کا ہی پتا ہے، دوسری تحریکوں کا ہی پتا ہے، تحریکیں چلتی ہیں اور وہ کہیں نہ کہیں پہنچتی ہیں.
اور تحریکیں کہیں رکتی نہیں ہے. جب تحریک چلتی ہے تو وہ چلتی ہی رہتی ہے. جنوری کی ڈیٹ مولانا نے دی ہے, 1 مہینے بعد. دیکھیے میری بات سنیے, جولائی 2018 سے ہم تحریک میں ہیں, ہم آج سے بھی تحریک میں ہیں اور تحریک چلے گی. اور انشاءاللہ دیکھیں جہاں تک جنوری کی بات کر رہے ہیں نا, ہم اتنے کانفیڈنٹ ہیں کہ ان کی اپنے لب و لہجے گھبرائے ہوئے ہیں, ان کے بیانات گھبرائے ہوئے ہیں, کپ کپاتی زبان سے باتیں کرتے ہیں ٹی وی چینل پہ بیٹھ کے, ان کی آپس میں بیانیے نہیں مل رہے ہیں, آپس میں اتحادی علیحدہ ہو چکے ہیں. اختر مہنگل صاحب ہماری صفوں میں آ چکے ہیں اور دیگر اتحادی بھی ان سے نالا ہے. حکومت کے پاس عددی اکثریت نہیں ہے. یہ وہ ساری چیزیں جو بتاتی ہیں کہ حکومت جا رہی ہے. اب یہ لازم نہیں کہ جنوری تو جنوری اینڈ بھی ہو سکتا ہے, فروری شروع بھی ہو سکتی ہے, دسمبر بھی ہو سکتا ہے. ہم تو یہ سمجھ رہے ہیں, ہم یہ سمجھتے ہیں, ہماری پارٹی یہ سمجھتی ہے کہ حکومت جا چکی ہے, حکومت کھڑی ہوئی نہیں ہے, حکومت جا چکی ہے. صرف یہ معلق ہے اور ہوا میں, معلق ہے اور ہوا میں ہے. معلق ہے, ہوا میں. آپ کا پوائنٹ آ گیا جی. حکومت جانے والی ہے قریب میں, جنوری کا اینڈ ہوگا, نہیں تو فروری کا سٹارٹ ہو جائے گا. ہمارے ساتھ اسلم غوری صاحب موجود تھے, GOI کے ترجمان ہیں, ان کے رہنما ہیں. بہت شکریہ. پروگرام میں ابھی وقت ہو چاہتا ہے بریک کا, بریک کی جانے پڑتے ہیں. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. پروگرام میں جوائن کیا حسن مرتضیٰ صاحب نے, پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما ہیں. ویلکم ٹو دا شو. حسن صاحب, یہ بتائیں کہ حکومت نے آپ پر پابندی لگائی ہے, آپ کا اتحاد ہے PDM کے بینر تلے, مولانا صاحب اس کے روح رواں ہیں, گورنمنٹ کہہ رہی ہے جلسے نہیں کرنے, آپ لوگ کہہ رہے ہیں جلسے کرنے ہیں, اور وہ کہہ رہی ہے آپ جلسے کر بھی لیں گے تو ہمارا آپ کیا کر لیں گے. تو آپ یہ بتائیں کہ آپ ان کا کچھ کر بھی نہیں پا رہے, کر بھی نہیں سکتے بقول حکومت کے, اور کورونا جو ہے وہ پھیل رہا ہے, کیوں آپ لوگ جو ہے وہ فل سٹاپ نہیں لگا رہے؟ بہت شکریہ جی. دیکھیں, جہاں تک تعلق ہے حکومت کے کہنے کا, اس حکومت کا تو کوئی ویژن ہی نہیں ہے. جب پہلے ہم کہتے تھے کہ کرونا پھیل رہا ہے اور آپ لاک ڈاؤن کرو, تو اس وقت یہ عمران خان صاحب فرماتے تھے کہ کوئی ضرورت نہیں ہے, لاک ڈاؤن نہیں کریں گے, یہ نہیں کریں گے, وہ نہیں کریں گے. اب یہ اپنی نالائکیاں اور نااہلیاں جو ہیں وہ کرونا کے پیچھے چھپ کے ان سے بچنے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ کوئی طریقہ نہیں ہے. تو حسن صاحب دیکھیں, آپ وہ یہ نہیں کہہ رہے آپ کو کہ آپ جلسے نہ کریں, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ جلسے مؤخر کر دیں, اور مؤخر کرنے کے بعد کچھ عرصے کے بعد آپ جلسے کر لیں. نہیں, گزارش یہ ہے نا جی کہ ہم نے تو انہیں کہا ہے کہ ان 26 نکات پہ بیٹھ کے بات کر لو, وہ 26 نکات مان لو, اس میں سے جو تم سمجھتے ہو کہ عوامی فلاح کے منصوبے ہیں یا نکات ہیں انہیں تسلیم کر لو. جو آپ سمجھتے ہو کہ اس سے اپوزیشن کو فائدہ پہنچتا ہے وہ بے شک نہ کرو, لیکن تم وہ کرو گے تو اپوزیشن جو ہے وہ اس بات پہ غور کرے گی کہ وہ اس کو 2-4 مہینے کے لیے مؤخر کر دے, کیونکہ بنیادی جو چیزیں ہیں وہ عوامی ایشوز ہیں. اپوزیشن کہتی ہے کہ عوام کے پاس نہ پینے کا پانی ہے, نہ کھانے کے لیے روٹی ہے, نہ ادویات ہیں, نہ پیٹرولیم مصنوعات مل رہی ہیں, نہ گیس مل رہی ہے, بجلی کی لوڈ شیڈنگ سٹارٹ ہو چکی ہے. یہ ساری چیزیں جو ہے یہ حکومت وقت کی ذمہ داری ہے کہ وہ ہمیں فراہم کرے, اور وہ نہیں کر پا رہے. وہ اس میں ناکام ہے کیونکہ ان کے پاس کوئی ویژن نہیں ہے, وہ ان کی اپنی نالائکیاں ہیں, ان کا کوئی ہوم ورک نہیں تھا, ان کے پاس کوئی ٹیم نہیں ہے جس سے وہ کام چلا سکیں. سر دیکھیں, آج ورلڈ اکنامک فورم نے جو پاکستان کا ادارہ نہیں ہے, ایک بین الاقوامی ادارہ ہے, اس نے پاکستان کی اسٹریٹجیز کو سراہا ہے کرونا کے حوالے سے, اور اس نے یہ کہا ہے کہ ہم پاکستان ڈے جو ہے وہ 25 تاریخ کو ڈیڈیکیٹ کرتے ہیں کہ یہ پاکستان ڈے کے طور پہ یہ دن منایا جائے گا. تو دنیا کے ادارے جو ہے وہ تعریف کر رہے ہیں, آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ کسی کام کے نہیں, ان کے پاس کوئی پالیسی نہیں, ان کے پاس کوئی ویژن نہیں ہے. اس سے قبل ہم نے ورلڈ بینک کی اسٹیٹمنٹ دیکھی, ہم نے اور بہت سارے ممالک کے سربراہان کی دیکھی جنہوں نے معترف ہیں وہ اسمارٹ لاک ڈاؤن کے, عمران خان صاحب کے. آپ کہہ رہے ہیں ان کے پاس کوئی ویژن نہیں ہے. دیکھیں جی, یہ ڈیبیٹ کہیں اور چل پڑے گی, کہیں اور نکل جائے گی. میری گزارش ہے اگر آپ کی ایک لمحے کے لیے مان بھی لی جائیں کہ یہ ساری باتیں ٹھیک ہیں اور ہم بڑی
اس ٹائم آئیڈیل سچویشن میں یہ دیکھیے یہ چھپی ہیں، یہ میرے پاس خبر ہے، اس میں چھپی ہوئی ہیں، وہ لوگوں کو گمراہ کر رہی ہے. تو میں یہ تو ایک چیز تو یہ ہے کہ اپوزیشن کے کال پر کوئی بندہ باہر ہی نہیں نکلے گا اگر آئیڈیل سچویشن ہے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں ان پہ تو ہم تب بحث کریں نا کہ عام آدمی کو جو پاکستان میں رہ رہا ہے اس کو کوئی علاج کی سہولتیں مل رہی ہیں, اس کی تعلیم کے معاملات حل ہو چکے ہیں, اس کے روزگار کے معاملات حل ہو چکے ہیں, انہوں نے اپنے وعدے پورے کر دیے ہیں. انہوں نے آج تک آ کر کیا کیا ہے جس سے پوری دنیا کے ادارے ان کو بہتر کہہ رہے ہیں؟ کوئی ایک چیز جس کو انہوں نے کنٹرول کر لیا ہو, کوئی مہنگائی پہ قابو پا لیا ہو, کوئی لا اینڈ آرڈر ٹھیک کر لیا ہو, کیا ہے ان کا کوئی گڈ گورننس کے نام پر. اب سر ذرا پی ڈی ایم کے اتحاد پہ بات کرتے ہیں, کرونا سے قدم آگے بڑھتے ہیں. اب مجھے یہ بتائیں, جو بلاول صاحب نے آپ کے پارٹی کے ظاہر ہے وہ چیئرمین ہے روح رواں ہیں, بلاول صاحب نے ایک انٹرویو دیا بی بی سی کو, اس کی باز گشت ہے, پرانی بات ہو گئی. اس کے بعد پی ٹی ایم کے اتحاد کے اوپر بہت سارے کوشچنز ہیں, بہت سارے آبجیکشنز ہیں. آپ یہ بتائیں آپ کتنے آپٹمسٹک ہیں اس اتحاد کو لے کر, اور آپ کتنے کانفیڈنٹ ہیں کہ آپ کے جو چیئرمین ہیں اور آپ کی جو پارٹی ہے وہ اس اتحاد کا حصہ رہے گی اور یوں ہی چلتا رہے گا سلسلہ آگے؟ دیکھیے جی, جہاں تک تعلق ہے پاکستان پیپلز پارٹی کا, ہمارا ماضی اس بات کا گواہ ہے کہ ہم نے کبھی بھی اتحاد میں کوئی پیپلز پارٹی کی طرف سے کبھی بھی خرابی نہیں آئی. ہم نے اتحاد بنائے, نواب زادہ صاحب نے بھی اتحاد بنائے, اور ایک پوری تاریخ بھری پڑی ہے جب سے 47 سے پاکستان بنا ہے اس وقت سے اگر آپ دیکھ لیں تو کافی اتحاد بنے, اور ان میں پیپلز پارٹی کی جو صورتحال تھی, آج جس پہ ہم جن 26 نکات پہ ہمارا اتفاق ہوا اور پی ڈی ایم بنی اور ہم نے اپنی موومنٹ جو ہے متحدہ موومنٹ سٹارٹ کی, ان 26 نکات پر پیپلز پارٹی کبھی کمپرومائز نہیں کرے گی. اور اگر کوئی اس کے علاوہ ہو تو وہ پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم پر لے آئیں, اس پہ ڈسکشن ہوگی, ڈیبیٹ ہوگی, اور اگر متفقہ طور پر اس پہ فیصلہ ہو گیا کہ ہم نے یہ بھی کرنا ہے تو پیپلز پارٹی اس کی بھی پابند ہوگی. باقی اب سوال اٹھتے ہیں جی, کس ٹائم کوئی کہہ دیتا ہے جی سندھ گورنمنٹ نہیں چھوڑیں گے, کس ٹائم کوئی کہہ دیتا ہے کچھ نہیں کریں گے. تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ قبل از وقت چیزیں ڈسکس کرنے والی ہیں. ٹائملی جیسے جیسے وقت آتا جائے گا, جس طریقے سے حالات آگے چلیں گے, پی ڈی ایم بھی اس پہ اپنے فیصلے لیتی جائے گی. یہ بتائیں آپ جنوری میں حکومت کو گھر بھیج رہے ہیں کہ نہیں؟ کیونکہ یہ کہا گیا ہے پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے کہ یہ حکومت جنوری تک کی مہمان ہے. تو ایک مہینہ رہ گیا, ایک مہینے بعد عمران صاحب اپنی کیبنٹ سمیت گھر جا رہے ہیں نہیں ہیں؟ انشاءاللہ جی, انشاءاللہ جائیں گے جی. اور اگر وہ نہ گئے تو آپ اس کا کیا ریبٹل دیں گے؟ کیونکہ 126 دن کا دھرنا تو عمران خان نے نواز شریف کے خلاف دیا تھا, انہوں نے کہا تھا کہ جی -1 فارمولا میں چاہیے. عمران خان نے کہا تھا کہ نواز شریف مائنس چاہیے, وہ ان کو سائیڈ میں نہیں کر سکے اتنے اسٹرانگ دھرنے کے بعد. آپ کس طرح کن بیسس پہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی آج ہی آپ میرے سے اس کا ریبٹل بھی پوچھ رہے ہیں اور اس کو ملا رہے ہیں آپ 126 کیونکہ سر آپ نے جس طرح کہا ہے, جتنے کانفیڈنٹ آپ ہیں, آپ نے کہا کہ جی ایک مہینے بعد وہ چلے جائیں گے, ہمیں بتائیں نا کس طرح جائیں گے. قانونی طریقہ کار جو ہے وہ قانون میں موجود ہے, اسمبلیاں موجود ہیں, فیڈرل ہے, پروونشل ہے, عدلیہ موجود ہے, ایک قانونی رستہ ہے. ہمیں بتائیں کس طرح آپ کریں گے. کہہ دینا اور وہ ختم ہو جانا تو ایک ہوا میں تیر والی بات ہے. نہیں, ہوا میں تیر نہیں چھوڑے جا رہے جی. میں نے پہلے آپ سے گزارش کی ہے کہ قبل از وقت ہم کیا آپ کو بتائیں جی. ہم آپ کو اپنا سارا روڈ میپ دے دیں, پلان دے دیں کہ ہم یہ کر رہے ہیں, وہ کر رہے ہیں. یہ وقت کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں گے 1 مہینہ رہ گیا, کتنا ٹائم رہ گیا جس کے لیے ہم آپ کو ابھی سے یہ ساری چیزیں بتا دیں. اور جس دھرنے سے آپ ہمیں کمپیئر کر رہے ہیں وہ آپ ساری قوم جانتی ہے کہ انگلی کے اشارے پہ گئے تھے. ہمارا جو ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے, اور 1 مہینے کا ٹائم دیا ہے, کوئی 1 سال کا نہیں, 6 مہینے کا نہیں ہے, جنوری کا ٹائم ہے, دسمبر گزرنے دیں. انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ وہ گھر جائیں گے اور آئینی طریقے سے جائیں گے. کوئی غیر آئینی طریقہ نہیں ہے, کوئی بیک ڈور جو پالیسی ہے وہ نہیں ہے. انشاءاللہ تعالیٰ یہ عوامی جدوجہد سے ہی جائیں گے. ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ جی. ہمارے ساتھ حسن مرتضیٰ صاحب موجود تھے, پاکستان پیپلز پارٹی رہنما آپ کے وقت کا. ابھی پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے, آپ سے انشاءاللہ کل ضرور ملاقات ہوگی مزید خبروں کے ساتھ, تجزیوں کے ساتھ, تبصروں کے ساتھ. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.